اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 12۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، آخذا لے لیا، اللہ تعالی نے، میثاق پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، اثنی عشرہ 12 نقیباً سردار، وقال اللہ اور فرمایا تھا اللہ تعالی نے، انی کہ میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر، اقمتم تم صحیح ادا کرتے رہے، الصلاۃ نماز، وآتیتم اور تم دیتے رہے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وآمنتم اور تم ایمان لائے، برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کرتے رہے تم ان کی، وَأَقْرَضْتُمْ اور قرض دیتے رہے، اللہ کو، قرضاً حسناً قرض حسنہ، لَأُكَفِّرَنَّ تو میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّکُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات باغات میں، تجری رواں ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، فمن کفرا تو جس نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد پس یقیناً، ضل وہ بھٹک گیا، سواء سیدھی، السبیل راہ۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے آغاز میں احکام کو نازل فرمایا، تمام اہل ایمان کو ان احکام کی بجا آوری کا، ان احکام کی تعمیل کا اور ان احکام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اللہ پاک نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر تم تقوی اور توکل کی راہ کو اپناؤ گے تو تمہیں کسی قوم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی قوم تمہاری جانب ظلم کا ہاتھ بڑھائے گی تو اللہ رب العالمین خود اس ظلم کے ہاتھ کو روک دے گا اور تمہارے اوپر کسی کو بھی ظلم نہیں کرنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تمہیں قوت عطا فرمائے گا، تمہیں سربلندی، وقار اور عزت عطا فرمائے گا۔ قومیں تم سے مرعوب ہوں گی، تم کسی سے مرعوب نہیں ہوگے۔ اللہ پاک نے پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف 2 واقعات میں نے گزشتہ آیت کے تحت بیان کیے، جن کے اندر اللہ رب العالمین کی مدد غیبی آئی، اور اسی طرح کئی مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی۔ کافر چاہتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں یا گرفتار کر لیں، لیکن کبھی بھی کافروں سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ غار ثور کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کافر غار ثور کے دھانے پر پہنچ چکے تھے، مگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں سکے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر موجود تھے اور وہ غار ثور کے دھانے پر کھڑے تھے، مگر ان کی نظر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں جا سکی۔ ہجرت کی شب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکل کے تشریف لائے تو اس وقت بھی کافروں کی ننگی تلواریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دینا چاہتی تھیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کے جھرمٹ میں سے آپ
बखैर व आफियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर हिजरत के लिए रवाना हो गए और किसी काफिर की निगाह तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक और मुक़द्दस तक नहीं जा सकी। इस आयत मुबारक के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अमली मुज़ाहिरा दिखाया। अल्लाह पाक ने बताया कि मैंने यही वादा अपने अहकाम की बजा आवरी, अपने अहकाम की तामील का वादा बनी इसराइल से भी लिया था और उनको भी मैंने यही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप देखिए आयत मुबारका को, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराईला, यकीनन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया। पुख्ता वादा लेने के बाद अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वबअसना मिन्हु मुस्नई अशरा नक़ीबा, और हमने मुकर्रर किए उनमें से 12 सरदार। अब ये 12 सरदार क्यों मुकर्रर किए? वाक़या ये है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन को शिकस्त दे चुके तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि आप अपनी कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ, शाम की तरफ आप तशरीफ़ ले जाएं, फ़लस्तीन में आप तशरीफ़ ले जाएं, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है आप वहाँ जाकर रिहाइश इख्तियार करें। और वहाँ पर एक कौम है, कौम जब्बारीन, एक सरकश कौम है, आप उस कौम के साथ जिहाद करें और आप अपनी कौम के 12 कबीलों के 12 सरदार मुकर्रर कर दें। हर कबीले में से एक सरदार चुने, वो सरदार अपने अपने कबीले की क़यादत करे, अपने अपने कबीले को लीड करे और अपने अपने कबीले को इस बात का पाबंद बनाए कि वो कबीला अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह ताला की कामिल बंदगी बजा लाए, अल्लाह की इताअत के अंदर कोई कसर बाकी ना छोड़े। नकीब का लफ्ज़ी माना सिर्फ सरदार नहीं है, सरदार एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। नकीब का माना यह है कि जो हालात के ऊपर गहरी नज़र रखे और हालात के मुताबिक अपनी कौम के लिए फ़ैसला करे, अपनी कौम के लिए इंतज़ाम और इंसराम करे, जिसकी मौजूदा हालात के ऊपर गहरी नज़र हो और उन मौजूदा हालात को और मुस्तकबिल के हालात को सामने रखते हुए ऐसी पॉलिसी वज़ा करे कि वो अपनी कौम को हर किस्म की मुश्किल से निकाले। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने हर कबीले का एक एक सरदार मुकर्रर फरमा दें। ये सरदार मुकर्रर हो गए, नकीब मुकर्रर हो गए। और वाक़या ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन सरदारों को भेजा कि वो आगे जाकर दुश्मन कौम का मुआयना करें, दुश्मन कौम का जायज़ा लें कि दुश्मन के पास कितना साजो सामान है, कितनी ताकत है, कितनी कुमुक है, कितना लश्कर है, कितनी अफरादी कुव्वत है, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी तय कर सकें। जब ये सरदार जायज़ा लेने के लिए गए तो इन्होंने देखा कि कौम जब्बारीन के वजूद बड़े भारी भरकम हैं, उनके जिस्म बड़े मजबूत हैं और बड़े कड़ियल जवान हैं, वो अजीमुल जुस्सा हैं, उनकी बड़ी जसामत है, बड़ा कद काठ है, उनके बड़े चौड़े सीने हैं, चौड़ी छातियां हैं। वो सरदार डर गए और उन्होंने आकर अपनी कौम को मरऊब किया, उन्होंने अपनी कौम को डराया, अपनी कौम के अंदर खौफ व हरास फैला दिया कि जिस कौम के साथ तुम्हारा मुकाबला होने वाला है, जिस कौम के ख़िलाफ़ तुम जिहाद करने के लिए जा रहे हो, वो तो बड़ी ताकतवर कौम है, उनके तो बड़े मजबूत आसाब हैं, उनके बड़े बड़े जिस्म हैं, उनके बड़े बड़े कद हैं, तुम तो देख के डर जाओगे। 2 सरदार उनमें से ऐसे थे कि जिनके ऊपर उस कौम जब्बारीन का कोई खौफ तारी नहीं हुआ और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ शाना बशाना खड़े रहे, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई डर और खौफ तारी नहीं हुआ, वो कायम रहे। मगर जो 10 सरदार थे वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने राह जिहाद से फरार इख्तियार किया। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हमने बनी इसराइल से वादा लिया था कि तुम हमारे अहकाम की पाबंदी रखना, और 12 सरदार हमने मुकर्रर कर दिए। वक़ाल अल्लाहु, और फरमाया था अल्लाह ताला ने, इन्नी माअकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ।
اس کے لیے اللہ پاک نے پھر آگے شرائط کا ذکر کیا کہ اگر تم ان شرائط کی بجا آوری کرو گے، ان شرائط کے اوپر کار بند رہو گے، تو میرا ساتھ تمہیں نصیب رہے گا، میری نصرت، میری حمایت، میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی، قدم قدم پر میری دستگیری تمہیں سنبھالا دے گی۔ شرط یہ ہے، پہلی شرط لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ کہ تم صحیح نماز ادا کرتے رہے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ دوسری شرط یہ ہے، آگے تیسری شرط وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم ان کی مدد کرتے رہے۔ عزرتموہم کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ تم ان کی مدد کرتے رہے اور ایک یہ کہ تم ان کی تعظیم بجا لاتے رہے۔ چار شرطیں، یہ چوتھی شرط تھی وعزرتموہم۔ آگے پانچویں شرط وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دیتے رہے اللہ کو قرض حسن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے۔ تو یہ 5 شرائط اللہ پاک نے ذکر کی۔ پہلی شرط نماز ادا کرتے رہے، دوسری شرط زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تیسری شرط میرے رسولوں پر ایمان لائے، اور چوتھی شرط ان کی مدد کرتے رہے، اور پانچویں شرط تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے۔ رسولوں کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ رسولوں کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ رسولوں کے رستے پر چلنا، رسولوں کے احکام پر عمل پیرا ہونا، رسولوں کی تعظیم، عزت بجا لانا۔ اب یہ کتنا بڑا اعلان ہے، کتنا بڑا مجدہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ پاک نے پھر آگے ان 5 شرائط کی پابندی کرنے کا مزید انعام بیان فرمایا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہوں گی۔ اور اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام کی صحیح طور پر تعمیل کرے، اللہ کے احکام کا پابند بنا رہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت رچ بس جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے مزید انجام بیان فرمایا، عذاب بیان فرمایا، سزا بیان فرمائی ان لوگوں کی جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ پاک نے انہیں کس سزا سے دوچار کیا، اس کا ذکر ہم اگلی کلاس کے اندر کریں گے۔ آج کی قرآن کلاس اسی پر ختم کرتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ